یہ جویں آ رمضان دے مہینے دا پتہ نہیں چلیا، زندگی دی اتنی مدت اور اتنی عمر اسی گزار چکے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ انج لگتا ہے جویں کل دنیا تے آئے، ایویں داڑیاں سفید ہو گئیاں اور اسی قبراں دے قریب ہو گئے، قبراں دی مٹی بن رہے ہیں، قبراں دا مال بن رہے ہیں۔ مسلمانہ سوچیا کر، توجہ کریا کر، اپنے لیل و نہار شب و روز تے غور کریا کر۔ ایویں اے جوانیاں، اے مال، اے محفلاں، اے مجلساں، اے ایویں دھوکھائی، ایویں دھوکھے چ مبتلا نہ ہو۔ اے چند دن دی دنیا ہے، اور جنہاں نال پیار کردا ہے نا، جنہاں واسطے دن رات ایک کر رہے ہیں، انہاں نے تیری بات نہیں پوچھنی، تیرا حال جا کے نہیں پوچھنا۔ اور جس اولاد واسطے حلال حرام دی تمیز تو بغیر مال کٹھا کر رہے ہیں، یہ شاید تیری قبر تے بھی جاندی ہے کہ نہیں، تیرے واسطے اٹھ کے دعا بھی کر دیے کہ نہیں۔ آج وقت ہی سنبھل جا، آج مہلت ہی، آپ کچھ کر لا۔ آج اللہ نے تینوں موقع دیتا ہی، اس موقع تو فائدہ چک لا۔ اللہ دے قرآن نے قدم قدم تے تیری میری صلاح کیتی ہے، اور دسیے کہ جیڑا رستہ اللہ نے رسول دا ہے وہ آسان بھی ہے تے کامیابی والا بھی ہے۔ آج جنیاں عبادتاں کردے ہیں، کلمے تو لے کے نماز، روزہ، حج، زکات، جنیاں بھی عبادتاں کردے ہیں، انہاں دا مقصد ہے، ساڈا بھی آن دا ایتھے مقصد ہے۔ روزے رکھ رہے ہیں، مقصد ہے، بغیر مقصد دے، بغیر غرض دے کوئی بھی کام عقل مند نہیں کرتا۔ یہ نیکیاں ایک مقصد دے تحت کر رہے ہیں، اور مقصد کی ہے کہ جدو آپ دنیا تو جائیے، آخرت دے اندر اللہ سانو یہ دا اجر، یہ دا نعم البدل، یہ دا اچھا بدلہ دے وے۔ آ نظر ہے، آ مقصد ہے۔ اور پھر جتنیاں بھی عبادتاں نے، ساریاں عبادتاں دا خلاصہ، ساریاں عبادتاں دا نچوڑ تقوی ہے۔ کی ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ دا خوف تے ڈر ہے۔ تقوی کیا کنوں جاندا ہے؟ تقوی دا مختصر معنی اے وے کہ بندے دی کیفیت جویں آ مجمع دے اندر ہے، ایویں ہی کلیاں بھی او دی کیفیت ہوئے، جویں دی کیفیت اجتماعی ہے، ایویں ہی انفرادی بھی ہوئے۔ او خلوت دے اندر ہے، او جلوت دے اندر ہے، او لوگاں دے اندر ہے، او اپنے گھر دے اندر اکیلا ہے، او دی کیفیت اندر فرق ہے نہ آئے، اینو تقوی کیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اللہ دے قرآن نے بار 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 ہر عبادت دے آخر دے اتے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ تسی متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اللہ دا قرآن تو انہوں متقی ویکھنا چاہتا ہے،
پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ اللہ دے قرآن دی ورگردانی کریے، تقوی دا مفہوم سمجھیے، اپنیاں زندگیاں بدلیے، اور پھر یہ تقوی دے فائد و ثمرات دیکھیے۔ اللہ دا قرآن دس رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سورۃ البقرہ ہے، ابتدائی آیتاں نے اللہ کا ملاقمین فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی اے تقوی 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 کر رہے ہیں، تقوی 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 کہہ رہے ہیں۔ اے تقوی چیز کی ہے، آؤ نہ میں عرض کرام میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے سارے رشتے داراں نو کٹھیاں کیتا ہے، سارے اہل قریش نو کٹھیاں کیتا ہے، اے قریشیاں ہاشمیاں نو ایک جگہ تے جمع کیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنیاں بیویاں نو جمع کیتا، اپنیاں بیٹیاں نو جمع کیتا ہے، اپنے نواسیاں نو جمع کیتا ہے، اپنے دماداں نو جمع کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جناب علی جی موجود نے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے۔ آپ علیہ السلام میں اے جدو سارے جمع ہو گئے نے، آپ علیہ السلام فرماندے نے اے اہل قریش، اے میرے خاندان دے لوگو، شاید تواڈے دل دے اندر خیال ہوئے، ایک خوش فہمی ہوئے، اللہ اکبر اللہ، کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اسیں نبی علیہ السلام دے رشتے داراں، اسیں حضور دے زیادہ قریب ہوواں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے نہیں نہیں، کسے اس خوش فہمی دے اندر ہی نعرے آجے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے الا ان اولا بی المتقون یوم القیامت من کانوا وحیث کانوا۔ توجہ کردا جائی، ایک ایک موتی تیرے چولی دے اندر پا رہا وا، شاید پھر سال بعد تیری میری ملاقات ہو جائے، ہو سکتا ہے تیری زندگی بدل جائے، تیری زندگی دے اندر نکھار آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کیتی ہے، فرمایا نہیں نہیں، قیامت والے دن میرے زیادہ قریب جڑے لوگ ہون گے وہ متقی ہون گے۔ الا انہا بی المتقون یوم الا ان اول الناس بی المتقون یوم القیامت من کانوا حیث کانوا۔ فرمایا وہ جتھوں دے بھی رہن والے ہون گے، انہاں دے رنگ جویں دے بھی ہون گے، لیکن وہ متقی ہون گے۔ فرمایا میرے قریب ہون گے، قیامت والے دن میرے قریب
ہونگے میرے نیڑے ہونگے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تقوی کیا کنوں جاندا ہے، تقوی ہوندا کی چیز ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نا اب مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اللہ اکبر اللہ، اے حدیث دی ایسی کتاب ہے جڑی صحیح البخاری تو بھی پہلے لکھی گئی ہے۔ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اے روایت نو لے کے آئے نے۔ ایک بی بی ہے، اے دا نا ام صحابہ رحمہ اللہ ہے، اے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شاگردہ ہے، اے مشہور تابعیہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے بیمار ہو جاندی ہے، اللہ بڑا عرصہ گزر جاندا ہے، اے چار پائی دے اوپر اے مریضہ لیٹی ہوئی ہے، بڑا علاج ہوندا ہے، اے دے رشتہ دار جگہ جگہ تے جاندے نے، بڑے اطباء تے حکماء نو دکھایا گیا ہے، اے دے مرض دے اندر کمی نہیں آ رہی۔ آخر کار ایک طبیب نے کہا ہے میں یہ دی بیماری پتہ کر لیا ہے، اللہ اکبر اللہ، میرے کول اے دا علاج ہے، اگر اس نو دوائی شراب دے اندر ملا کے دتی جائے اے بی بی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ گھر والیاں نے کہا حکیم صاحب اے ساڈی مائی اے بی بی بچی مر تے سکتی ہے لیکن شراب استعمال نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے طبیب کہنے لگا، اے حکیم کہنے لگا، اے دا علاج یہ ہے، اے دا علاج یہ ہے، اے تاں بچے گی۔ ہاں ایک ہیلا کر لینے ہاں، انج کر دے ہاں کہ اے دوائی دودھ نال نہ دیو، پانی نال نہ دیو، شربت نال نہ دیو، انج کر دے ہاں کہ میں دوائی جڑی ہے نا اینو شربت چ ملا دینا، اے دا سیرپ بن جائے گا تے او اینو بی بی نو پلانے ہاں، اے ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ مرتا کیا نہ کرتا، اور جویں اسی جدو کچھ نہیں نہ ہوندا پھر کوئی عقیدہ نہیں، کوئی ایمان نہیں، بس مریض نو شفا ملنی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ ایمان جانا جائے، عقیدہ ستیہ ناز ہوندا ہے ہو جائے، سانو فکر نہیں، فکر ہے کہ زندہ کیویں رہنا ہے۔ اے مسلمانوں کو مستقل پرمٹ کٹا کے آیا ہے، پکیاں پکیاں تھے رہنا ہے، علاج کرانا سنت ہے لیکن حلال چیز نال علاج کرانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے سیدہ ام صحابہ رحمہ اللہ کول اے دوائی آئی ہے، انج کر کے نا پیالہ ہاتھ دے اندر پکڑیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تقوی دا مفہوم سمجھیا جے ذرا، انج کر کے آسماناں وال نظر اٹھان دیے، کہندی اللہم ان کنت تعلم، اللہ توجہ کرے آجے کیسے پیارے الفاظ بی بی بول دیے، کہندی اللہم ان کنت تعلم ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدثتنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نبیذ الخمر۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے بی بی انج کر کے پیالے نو مخاطب ہوندی ہے، کہندی اللہ سونیا تو جاندا ہے اے دے اندر کی ہے، اللہ اگر اے دے اندر خمر شراب ہے، میرے آ سونیا ربا مینوں اے دے کولوں بچا لے، فاکفنی، اللہ اگر اے دے اندر شراب ہے اللہ میریاں حفاظتاں کر لے، کیونکہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دے کولو نبی علیہ السلام دا اے فرمان سنیا ہے، نہا عن نبیذ الخمر، آپ علیہ السلام نے شراب نو حرام قرار دیتا ہے، تے حرام دے اندر شفا ہوندی نہیں، حرام دے اندر شفا
ہوندی نہیں۔ اللہ سونیا تو ہی جاندا ہے کہ اے پیالے دے اندر کی ہے۔ میں تے اپنی استادہ محترمہ سیدہ عائشہ دے کولوں سنیا سی کہ انہیں دسیا سی نبی علیہ السلام دا فرمان کہ شراب حرام ہے تے حرام دے اندر شفا ہوندی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے بی بی نے دعاواں کیتیاں نے، اے ہاتھ دے اندر کپ کپی پیدا ہو جاندی ہے، اے ہاتھ کمبر لگ جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے اللہ دی طرف ہی ہاتھ دے اندر جنبش پیدا ہو جاندی ہے۔ اے ہاتھ ہل دیاں اے دے ہاتھ دے اندروں پیالہ نکلدا ہے، زمین دے اوپر گردا ہے، پیالہ دوائی سمیت ٹوٹ جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ گھر والے عجیب نظراں نال ویندے نے، اے طبیب عجیب نظراں نال دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدوں اللہ دے نال گل بات ہوئی ہے، اللہ دے نال گفتگو ہوئی ہے تے دعاواں کر دتیاں نے، اللہ سونیا مینوں شراب کولوں محفوظ رکھی، تیرے نبی دا یہ فرمان ہے کہ حرام چیز دے اندر شفا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے گھر والے عجیب نظراں نال دیکھ دے نے، اے طبیب صاحب عجیب نظراں نال دیکھ دے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے میرے رب نے اندروں اندر ہی اس بی بی ام صاحبہ رحمہ اللہ نو شفاواں عطا فرما دتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حدیث دے اندر موجود ہے اے بی بی پھر اس تو کئی سال بعد تک صحت مند تندرستی والی زندگی جی کے فوت ہوئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تقوی انہوں کیا جاؤندا ہے جدو بندے دا رابطہ اپنے رب نال ہو جاؤندا ہے، پھر اللہ سبیل تے رستے بھی دکھا دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو یہ درس دیتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھانجا ہے، اے دا نام ہے عروہ بن زبیر۔ آپ دی بڑی مشہور سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ بیٹا ہے، اے دا نام عروہ ہے۔ اے زبیر بن عوام جنہوں نبی علیہ السلام نے حواری رسول کیا سی، انہاں دا بیٹا ہے۔ اے آپ دے پھپھی زاد بھائی زبیر دا بھی بیٹا ہے، ادھروں اسماء دا بھی بیٹا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور عروہ مدینے دا دوسرا بڑا فقیہ ہے، فقہاء دے اندروں پہلے نمبر تے مدینے دا فقیہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہے، اور دوسرے نمبر تے جناب عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے 8 بھائی نے، زبیر دے 8 بیٹے سی، اے عروہ بھی آپ دا بیٹا ہے۔ وقت آیا کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سفر کر رہے نے، سفر کر دیا پیر دے اندر کوئی چیز لگ گئی، ایڑی دے اندر کوئی چیز لگ گئی، پھوڑا بن گیا، زخم ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کافی عرصہ گزر گیا، اے زخم بڑھتا ہی جا رہا ہے تے کوئی صحت یابی نظر نہیں آ رہی۔ بڑے بڑے اطباء نے، حکاماں نے دیکھیا، اور ایک جراح نے کیا کہ اے عروہ ابن زبیر، اگر تہاڈی اے پنڈلی اے لت اگر ایتھوں کر کے کٹ دیتی جائے تے پھر اے زہر جسم اندر نہیں پھیلے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آخر کار تکلیف بڑی سی، عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ اس جراح نو کہندے نے، اللہ والیا تو اپنا کام شروع کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہیں حکیم نے
کو 5-7 بندے بھی منگوا لے کہ انہوں عروہ نو پکڑنا ہے، عروہ نو پکڑنا ہے۔ ادو کہڑا کوئی بے ہوشی دے کوئی ٹیکے سی، کوئی انجیکشن سی، آخر لت کٹنی ہے، پنڈلی کٹنی ہے، تکلیف کتنی ہوئے گی۔ 5-7 بندے منگا لے۔ عروہ ابن زبیر نے ویکھیا حکیم صاحب یہ بندے کیوں آئے نے؟ یہ جی تانوں پکڑن واسطے آئے نے۔ جدوں میں ایک کینچی دے نال تہاڈا گوشت کٹاں گا اور پھر تہاڈی لت کٹاں گا، تانوں تکلیف ہوئے گی، اور پھر اس تو بعد کڑائی دے اندر تیل گرم ہوئے گا، یہ اندر تہاڈی لت نوں پایا جائے گا، تکلیف بڑی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تانوں پکڑن گے تاکہ کتے مسئلہ بڑھ نہ جائے۔ عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کہندے نے اے حکیم صاحب تسی اپنا کام شروع کرو، میں اپنا کام شروع کردا۔ سبحان اللہ، اینو تقوی کہندے نے۔ اے حکیم نے اے کینچیاں استعمال کیتیاں نے، آریاں استعمال کیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ قرآن پاک دیاں تلاوتاں شروع کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن پاک پڑھدے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے قرآن دے اندر مومنہ واسطے شفا رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن دے اندر اللہ نے صحت رکھ دیتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے اے تربیت یافتہ اے لوگ، انہاں دا ایمان کتنا ہے۔ اب بندیاں نو پیچھے بھیج دیو۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دا قرآن پڑھدے جا رہے نے۔ اے جڑا طبیب جراح ہے نا، اے اپنا کام کردا جا رہا ہے، حتیٰ کہ انہیں پنڈلی کٹ دیتی ہے۔ آخر انسان تے پھر انسان ہی ہوتا ہے نا۔ آخر کار عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ بے ہوش ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، بے ہوشی دے نال اپنے بستر تے ہی گر جاندے نے۔ انہاں نے اے ٹانگ کٹ دیتی ہے، اے پنڈلی کٹ دیتی ہے۔ جناب عروہ ابن زبیر نو جدو ہوش آیا ہے، اللہ اکبر اللہ، آپ پوچھ دینے اے میری پنڈلی کٹی ہوئی کتے، میری کٹی ہوئی پنڈلی کتے، اے ہے وے یا اینو دفن کر دیتا جے؟ اللہ اکبر اللہ، اے گھر والے کہندے نے نہیں نہیں، وہ پنڈلی لت ہجے گھر دے اندر ہی موجود ہے۔ عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کہندے نے اے میری کٹی ہوئی لت تے لے کے آؤ۔ اللہ اکبر اللہ، این کر کے لت نو لے آندا گیا ہے، سامنے لت لکی ہوئی ہے، ایک کٹی ہوئی لت پئی ہوئی ہے۔ جناب عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ اینج کر کے اپنی لت کٹی اور مقدم ہوندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، تے کہندے نے اے میری ٹانگ ان کنت تعلم انی ما مشیت علی معصیت، اے لتے اے پنڈلیے تو جان دیئے میں کدے بھی تیرے تے چل کے اللہ دی نافرمانی کرن واسطے نہیں گیا۔ تو جان دیئے میں ساری عمر تیرے تے چل کے نیکیاں ہی کیتیاں نے، میں کدے نافرمانیاں کیتیاں نہیں۔ ہن تو میرے جسم تو جدا ہو گئی ہے، میرے جسم تو الگ ہو گئی ہے، تو پہلے رب کول جا رہی ہے، میرے رب کول جا کے میریاں گواہیاں دے دے۔ اللہ اکبر اللہ، اینو تقوی کیا جاندہ ہے۔ ساری عمر میں تیرے اتے چلدا رہا، تیرے اتے سفر کردا رہا، تو اس بات دی گواہ ہے کہ میں کدے بھی تیرے اتے چل کے اللہ دی نافرمانی والے کام نہیں کیتے۔ اللہ اکبر اللہ، سوچنا مسلمانہ کیا اسی یہ گواہی لے سکتے ہیں، کیا اسی کناں نوں یہ بات کہہ سکتے ہیں، اکھاں نوں یہ بات کہہ
سکتے ہیں، اے انگلیاں ہتھاں نال اے بات کر سکتے ہیں کہ میرے او ہتھوں گواہ ہو جاؤ میں تواڈے نال کسے تے ظلم نہیں کیتا۔ اکھاں نوں اے کہہ سکدے ہو اے اکھو تسی گواہ ہو جاؤ تواڈے نال کدے میں گندیاں چیزاں نہیں دیکھیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اینوں تقوی کیا جاندا ہے، اے دا نام تقوی ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تائیں تے کہہ رہے نے الا ان اول الناس بالمتقون۔ فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ قریب میرے متقی لوگ ہون گے، پرہیزگار لوگ ہون گے۔ من کانو وحیث کانو، وہ جتھوں دے بھی رہن والے ہون گے، وہ جویں دے بھی ہون گے، اے میرے قریب متقی تے پرہیزگار لوگ ہون گے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک ہور اللہ دا ولی بندہ ہے، اے دا نام امام ابن عساکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ امام ابن عساکر، اللہ اکبر، انہیں ایک کتاب لکھی ہے جہاں نام ہے تاریخ ابن عساکر، جس نوں تاریخ دمشق بھی کیا جاتا ہے۔ پتا جی یہ کنیاں جلداں نے؟ 120 جلداں نے تاریخ ابن عساکر دیاں، 120 جلداں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اے جس جگہ تے رہندے نے فوت ہو گئے، امام ابن عساکر رحمہ اللہ فوت ہو گئے تے مسجد دا امام جنازہ پڑھان تو پہلے لوگوں نے کہنا لوگو پتہ ہے کیدا جنازہ پڑھن آئے دے؟ کہتے یہ امام ابن عساکر دا۔ فرمایا مینوں تہاڈی مسجد 40 سال ہو گئے نے امامت خطابت کردیا ہویا، 25 سال تو مینوں ہی ہونے والے الحمدللہ، 40 سال ہو گئے نے مینوں تہاڈے اندر امامت خطابت کردیا ہویا۔ کہندے میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا آ مرن والا امام ابن عساکر کدے دی تکبیر اولا نہیں سی رہی، اے کدے سبحان اللہ دوسری صف دے اندر نہیں سی، کدے دوسری صف دے اندر نہیں سی۔ میں گواہی دینا، تسی بھی گواہی دیو۔ اللہ اکبر، اللہ اس نو تقوی کیا جاندا ہے۔ تاں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الا ان اول الناس بالمتقون یوم القیامت من کانوا حیث کانوا۔ اللہ اکبر، اللہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ اے مدینے دے رہن والا ہے، اے سب تو بڑا فقیہ بندہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دماد ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ اے خود کہندے نے اے مدینے والے ہو مینوں 40 سال ہو گئے نے، مینوں 40 سال ہو گئے نے نماز پڑھاندیاں میں کدے کسے بندے دی پشت نہیں دیکھی، میں کسے بندے دی کدے کانڈ نہیں دیکھی نماز پڑھ دیا۔ کی مطلب مینوں 40 سال ہو گئے نے کدے میں نماز دے اندر امامت خطابت تو پیچھے رہا ہی نہیں، مسلے تو کدے پیچھے رہا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اس نو کیا جاندا ہے تقوی۔ اللہ اکبر، تقوی اس نو کیا جاندا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی ہے، اے دا نام حنظلہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ صحیح مسلم ہے، جناب صحابی دا نام حنظلہ ہے۔ اے حنظلہ
دا نام محدثین نے غسیل الملائکہ بھی رکھے آئے، اینو فرشتیاں نے غسل دیتا ہے، اور جڑے احد دے اندر 70 شہید ہوئے سی۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ کا ملاکمین نے دکھایا ہے کہ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے چاندی دے برتن دے اندر اے فرشتیاں نے رکھیا ہویا ہے تے زمین و آسمان دے درمیان جو حنظلہ نو غسل دے رہے۔ نبی علیہ السلام پریشان حیران کہ حنظلہ دا کی معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کو آئے، فرمایا سلو صاحبہ ہو، کوئی بندہ جائے تے جا کے حنظلہ دی بیوی کو لو پوچھ کے آئے مسئلہ کی۔ وہ بندہ یہ جانے لگا، ایک اور صحابی کہندا ہے حضور حنظلہ دی بیوی آئی ہے، وہ تہاڈے نال کوئی گل کرنا چاہندی۔ اللہ اکبر، کہن لگی حضور تسی اعلان کیتا سی کہ غزوہ احد دے اندر کفار دا مقابلہ کرنا ہے، حنظلہ نال میری شادی ہوئی، اسی شب عروسی دے اندر سی، تواڈے منادی نے ندا دیتی، حنظلہ نے تلوار چکی تے سیدھا میدان احد آ گیا ہے، تے مینوں پتہ چلیا ہے کہ شہید ہو گیا ہے، اور مینوں مسئلے دا پتہ ہے کہ شہید نو غسل نہیں دیتا جاندا، لیکن حنظلہ تے غسل فرض ہے، حنظلہ تے غسل فرض ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کہنے لگے میں پہلے حیران سی کہ حنظلہ نو اے چاندی دے برچن فرشتے غسل دے رہے ہیں، لیکن یا اللہ جاندہ سی یا تو جاندی سی۔ اللہ اکبر، میری حیرانی دور ہو گئی۔ اے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آندا ہے، آگے کہندا ہے محبوب جی نافقہ حنظلہ تے منافق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے بار بار لفظ دہرائی جا رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نو کہندا ہے اللہ شانہ ویکھو کتنیاں نے، لیکن فکراں کیویں دیاں لگیاں ہوئیاں نے۔ میرے محبوب علیہ السلام نو بار بار کہندا ہے نافقہ حنظلہ تو محبوب جی تہاڈا صحابی حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے نے ماذا کا کی ہو گیا، کی بن گیا، ایویں دیاں گلاں کیوں کرنا پیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے کہندا محبوب جی جدوں اسی تہاڈے کول ہوندے ہاں ما عندک فتذکرنا بالجنۃ والنار، اسی جدوں تواڈے کول ہونے آ مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہونے آ، ادو کیفیت ہی ہور ہوندی ہے، ادو ایمانی حالت ہی کچھ ہور ہوندی ہے۔ تواڈے کول جنت دیاں نعمتاں دے بارے چ سوچدے، تواڈے کول جنت دیاں نعمتاں دے بارے چ سندے آ، کیفیت ہی کچھ ہوندی ہے۔ تواڈے کول دوزخ دے بارے چ سندے آ، کیفیت ہی ہور ہوندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے جدوں اسی تواڈے تو دور ہونے آ، تواڈے تو الگ ہونے آ، نسینا ساڈی حالت ہی بدل جاندی ہے، اسی کئی ساریاں باتاں بھول جانے آ۔ اللہ اکبر اللہ، اے مومن توجہ کرنا، جدو جمعے دے اندر آنا ہے حالت کچھ ہوندی ہے، جدو گھر دے اندر جانا ہے حالت کچھ ہوندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب حنظلہ رضی اللہ فرماندے نے محبوب جی جدو تواڈے کول ہونے آ ادو ایمانی کیفیت کچھ ہوندی ہے، جدو اپنے گھراں دے اندر چلے جانے آ، کاروبار دے اندر مصروف ہو جانے آ، اپنی دکان تجارت دے اندر محو ہو جانے آ، اپنے کھیت کھلیان دے اندر چلے جانے آ، نسینا ساڈی کیفیت ہوندی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، کیفیت
कैफियत ही बदल जाती है। ते जदों कैफियत बदल जाती है मालूम होया कि साडे अंदर निफाक आ गया है, असी मुनाफिक हो गए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अजीज साथिया जरा तवज्जो करना। अल्लाह अकबर। हंजला ने चोरी नहीं की थी, कोई बदकारी नहीं की थी, किथे अपने रिश्तेदार दा हक नहीं मारिया, किसे नू तंग नहीं किया, किसे नू परेशान नहीं किया, कोई होर काम नहीं किया। सिर्फ फर्क फिक्र कि किते साड़ी कैफियत मस्जिद दे अंदर हो रहे, अपने घर दे अंदर हो रहे, शायद असी मुनाफिकी न हो जाइए, हो गए होइए। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे और तो आडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, ऐ हंजला फरमाया सातम व सातन, फरमाया वक्त वक्त दी गल है, अगर 24 घंटे तुहाडी कैफियत ओ होई रवे जिहड़ी मस्जिद दे अंदर सी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने लसाफा हतकुमुल मलाइकातु, लसाफातकुमुल मलाइकातु फी तुरुकिकुम व फी मजालिसिकुम। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने अगर तुहाडी 24 घंटे ही कैफियत रवे ते फिर तुहाडे कोल अल्लाह दे फरिश्ते आ जान, फिर चौका चौराहियां दे अंदर, फिर रस्तियां दे अंदर तुहाडे नाल ए मलाइका मुसाफे करन, तुहाडे नाल हाथ मिलान, तुहाडे नाल सलामा करन। जिस मजलिस दे अंदर तुसी जाओ ए लोगां तो पहले ए फरिश्ते तुहाडे नाल मुलाकातां करन, तुहाडे नाल सलाम दुआ करन। अल्लाह अकबर। अल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने काला सातम व सावा, फरमाया वक्त वक्त दी गल है, ए इंसान है ना ए मस्जिद दे अंदर एदी कैफियत कुछ होंदी है, एदी कैफियत बाहर कुछ होंदी है। इनू इते तकवा किया जाता है कि इहदे अंदर फिक्र पैदा हो गई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के किते मेरा अमल अल्लाह नू कबूल ही ना होए, मेरा अमल पता नहीं कबूल होया भी है कि नहीं, इनू ये फिक्र लग जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने हंजला इनू तकवा किया जाता है, एदा ना ही ते तकवा है कि बंदा हर वक्त परेशान रहे, इस वास्ते परेशान रहे कि पता नहीं मेरा ये अमल कबूल होया भी है कि नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह और फरमाया कि जेड़ा बंदा मुतकी बन जाता है, जेड़ा बंदा परहेजगार बन जाता है, वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं मुख्तसर अर्ज कर देवां जेड़े बंदे दे अंदर तकवा आ जाए, जेड़ा बंदा मुतकी बन जाए, ओदे अंदर 3 अलामतां होंदियां ने, ओदे अंदर 3 खसूसियात पैदा हो जांदियां ने। ये हर बंदा ये खसूसियत खुद चेक कर सकता है, ये अलामत खुद चेक कर सकता है कि मेरे अंदर अगर आ 3 खूबियाँ आ गई ने, 3 सिफत आ गई ने, मैं अल्लाह दे हाँ मुकर्रब हो गया वा, मेरे अंदर तकवा आ गया है, मैं मुतकी और परहेजगार बन गया वा। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुहद्दिसीन फरमाते ने पहली यदि अंदर अलामत आ जाए कि ये बंदा फौरी तौबा करे अपने गुनाहों को। हालांकि गुनाह हर इंसान को नसिया बकलो नबी अलैहिस्सलातु सही मुस्लिम जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल ओ माइज बिन मालिक असलमी रजी अल्लाह तआला नु आया सी, आके कहने लगे ताहिरनी या रसूल अल्लाह अकिम अलैया बिकताबिल्लाह, महबूब जी मैनू पाक करो, बदकारी होगी, गुनाह हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मुख्तलिफ ज़ाविया ਦੇ ਨਾਲ सवाल किए, पूछया हलबे का मजनून, और मजनू तो नहीं, पागल अहमद दीवाना तो नहीं, आ लोगों ने सामने इकरार कर रहे हैं, मस्जिद आके इकरार कर रहे हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल जो गुनाह जो हो गया, जदों गुनाह जो हो गया, अल्लाह अकबर। अल्लाह असी गलत काम कर भी लईए ना, रंगे हाथों पकड़े भी जाइए, मजाल है कोई सानू मना लवे। हालांकि मोमन बंदा जदों दे कोल गुनाह हो जाता है, वो अपनी गलती तस्लीम कर लेंदा, गलती
مان لیندا ہے حالانکہ انہوں پتہ ہے اندروں کہ میں غلط ہاں میری غلطی ہے کہن والے کہندے بھی نے دسن والے دس دے بھی نے سمجھان والے سمجھاندے بھی نے لیکن استغفر اللہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام فرماتے اذهبوا فرجموا فرمایا لے جاؤ انہوں رجم کرو انہوں صحابہ لے گئے گڑا کھودیا انہوں وچ کھڑا کر دیتا کوئی اڈی مار رہا کوئی روڑا مار رہا اللہ اکبر اللہ آخر بندہ سی یہ کو برداشت نہ ہویا انہیں اپنے آپ او گڑے چو مٹی چو کڈیا تے اگے لا کے بھج پیا ایک صحابی نے حدیث چاہتا ہے ایک اونٹ دے سر دی ہڈی چکی ماری انہوں اے فوت ہو گیا اللہ اکبر اللہ لوگ گلاں کرن لگ پے انہوں کی لوڑ سی ایویں حرام موتی استغفر اللہ مر گیا انہوں کیڑی ضرورت سی آ کے حضور نوں دسن دی نبی علیہ السلام کو بات پہنچی آپ علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی دے بارے چ آ تسی گفتگو کر رہے ہو مینوں اللہ نے دکھایا ہے میرا یہ صحابی ماعز بن مالک اسلمی جنتی سیر کر رہے جنتی نہراں دے اندر ایک گوتے لا رہا نہا رہا سبحان مینوں اللہ نے دکھایا معلوم ہویا کہ مومن مسلم مواحد کو غلطی ہو جاندی ہے جد ہو جائے فوراً توبہ کرے اگر وہ فوراً توبہ کرنا ہے یہ مطلب یہ اندر تقوی دی ایک صفت آ گئی ہے دوسری صفت قناعت القلبی یہ اندر قناعت آ جائے ایک پاسے بڑے بھائی دا مکان ہے ایک پاسے اس تو چھوٹے بھائی دا محل ہے درمیان دا کچا مکان ہے یہ قناعت کرتا ہے یہ کدے یہ نہیں کہندا یہ ابے دے نیڑے سیگا تے اگے پیچھے ہو کے انہیں سارا کچھ ولیٹ لیا آ جڑا سی اماں دے نیڑے سی انہیں سارا کچھ ولیٹ لیا تے میں ایویں رہ گیا قناعت کردا ہے حسد آج تو بیماری نہیں جان ڈی سن تقوی کتھوں آئے حسد یہ مال بہت ہے یہ اولاد بہت ہی ہے ہاں جی یہ پی آر کافی ہے پبلک ریلیشن یہ واقفیت واہ ہے یہ گل بات بڑی ہے میری کیوں نہیں وہ پھر ادھر ادھر جانا ہے مولی جی کو تویز دیو پانی گرم کرو کوئی مٹی گرم کرو کوئی دیو سانو کہ انہوں نے گھر سٹیے انہوں کا بیڑا بوے استغفر اللہ مومن ایویں کردا وہ قناعت القلبی وہ اندر قناعت ہوندی ہے سبحان اللہ کہ اللہ جو کچھ تو دیتا ہے الحمدللہ اللہ تو جس حالت رکھے ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا فضل ہے تیری رحمت ہے میرے ربا انہوں نے دیتا ہے میرے برا نے رشتہ دار نے مینوں ہی عطا فرما اے نہیں کہ اللہ انہوں کو کھو کے مینوں دے دے اللہ دے انہیں خزانے تھوڑے نے جڑے رب نے انہوں دیتا تینوں نہیں دے سکتا اللہ اکبر اللہ فرمایا ایک دے فوراً توبہ کرے دوسرا قناعت کرے جو کچھ مل گیا ہے وہ دیتی اللہ دا شکر ادا کرے اور تیسری صفت تیسری بات نشاط العبادہ عبادت دی انہوں فکر ہوئے عبادت دی انہوں متقی بندے انہوں عبادت دی فکر ہے اللہ اکبر نماز دا وقت ہویا ہے اے نہیں کہ گاہ کافی آئے ہوئے نے کام کھا رہے مصروفیت نماز باج پڑھ لیں گے نہیں اے اپنے کم دنیا چھوڑ دینا ہے لیکن اپنی عبادت دی انہوں فکر ہوتی ہے اے اپنی عبادت کرنا ہے اے نماز وقت سے پڑھنا ہے دیکھ دے نہیں آ رمضان المبارک ہے حالانکہ چاہیے دا تے 15-20 منٹ دا وقفہ ہوتا ہے اذان دا جماعت دا وقفہ ہوتا ہے نا اسی ویکھتے رہنے 2 منٹ رہ گئے 10 منٹ رہ گئے 4 منٹ رہ گئے جدو آنے ایک یا 2 رکھتاں گزریاں ہوندیاں یہ مطلب یہ ہے ساڈے اندر فکر نہیں ساڈے اندر تقوی نہیں تقوی تے سی ہن اثر دی نماز پڑھنی ہے
4 رکعتاں پہلے آ کے پڑھ سبحان اللہ حکم تا یہ اسی انتظار کرتے رہنے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام ساڑھے نال گھر چ موجود ہوندے آپ محبت پیار دیاں باتاں کر رہے ہوندے آپ علیہ السلام ساڑھے نال گفتگو کر رہے ہوندے جدو بلال کہنے اللہ اکبر قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرفنا نبی علیہ السلام فوری طور تے کھڑے ہو جاندے انج لگدا سانو جاندے ہی نہیں گے سانو جاندے ہی نہیں کانو لا یعرفنا آپ دی کیفیت ہی بدل جاندی آپ دی حالت ہی بدل اسی کی کہنے ہنے اذان کی بہرے یار 2 منٹ کیڑی کو مصیبت قیامت ہون بہجا تو استغفر اللہ اے بیچارہ نیکی کرن جا رہا ہے اے نو روک رہے تو 3 کیفیات اگر پیدا ہو گئیاں نے تے سمجھ لو تقوی ہے اے بندہ متقی اور پرہیزگار بن گیا گناہ تے فوراً توبہ کرے قناعت کرے اور تیسرا عبادت دی فکر کرے عبادت دی فکر کرے اے 3 اگر یہ علامتاں خوبیاں صفتاں آ گئیاں نے سمجھو اے بندہ متقی ہے اے بندہ پرہیزگار ہے اور جدو پرہیزگار بن جائے گا متقی بن جائے گا تو میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اول الناس بی المتقون یوم القیامت من کانوا حیث کانوا کل قیامت والے دن اے متقی لوگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہون گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو انہاں دے اندر شامل کر لوے اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے اللہ ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے جو رمضان المبارک دے اندر کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نال او ختم کر کے ساڈے روزیاں نو پورا اجر اور ثواب عطا فرما دے آخر دعوانا ان الحمدللہ